الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے ذرا جوش و جذبے کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جس طرح آپ حضرات نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے اپنے انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کیا، اس طرح میں بھی علامہ اقبال صاحب کے بیان کردہ اپنے نذرانہ عقیدت کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ نہایت توجہ کے ساتھ مختصر وقت میں میری گزارشات سماعت فرمائیں گے. میں نے آپ کے سامنے اسی عنوان کے تحت جو میں آگے بیان کروں گا ایک آیہ مبارکہ بیان کی جو بڑی مشہور آیہ مبارکہ ہے. آپ نے سینکڑوں ہزاروں دفعہ علماء کرام سے اس آیہ مبارکہ کے متعلق سنا ہوگا اور علماء نے اپنے اپنے انداز میں اس پر روشنی ڈالی ہوگی. دوستوں اور بزرگوں، ذرا ان الفاظ پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین، ہاں مگر بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. دوستوں اور بزرگوں، ذرا قرآن مجید پر کبھی غور و فکر کرنے کی طرف اپنی طبیعتوں کو مائل کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ باقی سارے جہان کی تخلیق کا ذکر قرآن مجید میں ہے. اللہ رب العزت کبھی فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند ستاروں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، لیل و نہار کو پیدا کیا، وقت کو پیدا کیا، زمانے کو پیدا کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری کائنات کو پیدا کیا. لیکن جب باری آتی ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قرآن مجید، پورے قرآن مجید کی 6666 آیات میں کسی ایک آیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہا کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے. ہر جگہ جب بھی میرے محبوب کے آنے کا ذکر ہوا تو کہا ارسلناک. کبھی ذکر ہوا بعثت کا، کبھی ذکر ہوا بھیجنے کا، کبھی ذکر ہوا جاکم کا. یعنی کسی بھی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا ذکر نہیں ہوا. باقی انبیاء کی پیدائش کا ذکر موجود ہے. یحییٰ کو پیدا کیا، مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، حضرت اسماعیل کو پیدا کیا، حضرت یعقوب کو پیدا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ حاضر قیاس جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہے اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی انداز میں ان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے.
لیکن جب باری آئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے آپ کو محبوب بھیجا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس دنیا کے ماحول سے الگ ہے۔ اس دنیا میں جو قانون پیدائش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اس قانون دنیا سے الگ قانون کے تحت وجود میں آئی ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے بارے میں حدیث پاک میں جب ارشاد فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ تعالی نے پیدا کیا، میرے وجود کو پیدا کیا، میرے جسم کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ جو چیز سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پیدا کی وہ میرا نور پیدا کیا۔ وہاں بھی وجود کا ذکر نہیں ہے، وہاں بھی نور کا ذکر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیانی کیفیت میں تھے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس سے پہلے تھی۔ قانون پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بنا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق جب ہوئی تو انسانیت کی پیدائش، انسانوں کی پیدائش کا طریقہ کار، انسانوں کی پیدائش کا قانون اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ بنایا کہ قانون اب یہ بنے گا کہ انسان آدم علیہ السلام کی اولاد اب اس طرح پیدا ہوا کرے گی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دوستو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان الگ شان ہے، یہ شان ہی نرالی ہے، یہ شان ہی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نرالی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے، ہم آپ کو بھیجنے والے نہیں تھے۔ کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا ہے، کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا ہے، لیکن ہم نے آپ کو انسانیت پر رحمت کرنے کے لیے، نگاہ رحمت کرنے کے لیے محبوب آپ کو ان کو دے دیا ہے، انسانوں کو بھیج دیا ہے ہم نے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، صرف ایک جہان کے لیے نہیں، سرکار اس جہان میں پیدا ہوئی ہے، اس جہان کے لیے نہیں، تمام کائنات کے اندر جتنے جہان موجود ہیں سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو کائنات کے اندر ہمیں یہ جو کہکشاں نظر آتی ہے، اس کے اندر کروڑ ہا اس طرح کی، جس طرح زمین ہے، جس طرح کا یہ نظام ہے، اس طرح کے کروڑ ہا نظام موجود ہیں۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ یعنی کہ یہ جو اے دو دیا رنگ دی تو انو آسمان صاف ہوئے تے کدے بارش ہوئی ہوئے تے آسمان صاف ہوئے تے تسی ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو تو انو ایک دو دیا رنگ دے مختلف بڑے روشنی دے ایک مرغولے نظر آنگے اور ایک رستہ بنے ہوئے نظر آئے گا، اس نو کہندے نے کہکشاں۔ اس کہکشاں دے اندر کروڑ ہا اس طرح دے سورج تے چاند تے زمین موجود ہے جس طرح یہ ساڈا نظام ہے روشنی دا اور نظام کائنات موجود ہے۔ تسی دیکھو کہ اس کائنات دے نظام دے اندر حالت کائنات انسان سمجھ نہیں آئی، حالت کائنات تک انسان پہنچے ہی نہیں، حالت انسان بلیک ہول
دریافت کر کے ہی حیران ہے کہ مولا اس بلیک ہول دے اندر کتنی کائنات موجود نے. انسان تا ہر لمحہ حیران تے پریشان ہے کہ یا اللہ ایک کی بنا دیتے ہی مولا. لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا کہ لوگوں جس وقت تمہیں اس کائنات کی سمجھ نہیں آئی ہے تو تمہیں میرے محبوب کی شان اور عظمت کا کیسے علم ہو سکے گا. تم پیمانے لے کر، تم ناپ اور تول لے کر کے میرے محبوب کی عظمت اور شان کو ناپنا اور تولنا چاہتے ہو. تم تو اس کائنات کو ابھی تک دریافت نہیں کر سکے ہو، جبکہ میرے محبوب علیہ السلام کی تو اس ساری کائنات میں رحمت پھیلی ہوئی ہے. ہم نے تو اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. دوستو مختصر بات کرتا ہوں. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کی آخری کتاب لکھی اسرار خودی. رموز بے خودی اور اسرار خودی یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آخری کتابیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان رحمت کو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے. فارسی نظم ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلے جاؤں گا. اشعار بھی پڑھوں گا، ترجمہ بھی ساتھ کروں گا. علامہ صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حاتم طائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ عرصہ پہلے گزرا اور وہ عرب کا بہت بڑا سخی انسان تھا. وہ صبح سے لے کر شام تک غریبوں، مسکینوں، ناداروں اور بے کس بے بس لوگوں کے لیے دولت لٹاتا رہتا تھا، ان کی مدد کرتا رہتا تھا. بڑا سخی انسان تھا. تو اب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی شان حاتم طائی کی سخاوت اور عظمت پر غالب آ گئی. حاتم طائی بے شک سخی ہے، حاتم طائی بے شک خزانے لٹانے والا ہے، لیکن میرے محبوب کے خزانے اور طرح کے ہیں. میرا محبوب ہر وقت کائنات کے خزانے لٹاتا ہے. لوگ تو دنیا کے خزانے لٹاتے ہیں، میرے محبوب تو کائنات کے خزانے لٹاتے ہیں. علامہ صاحب فرماتے ہیں در نگاہ او یکے بالاؤ پست، در نگاہ او یکے بالاؤ پست، کہ اس کی نگاہ میں اونچا اور نیچا سب ایک ہیں. ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ بھی آ گیا، غریب آیا تو وہ ایک جیسا ہے، امیر آیا تو وہ ایک جیسا ہے. جو کچھ بھی آیا کیفیت اور کمیت اور عزت اور آبرو وہاں ایمان کی ہے، وہاں دولت اور ثروت کی اور ظاہری رکھ رکھاؤ کی کوئی وقت نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں علامہ صاحب کے در نگاہ او یکے بالاؤ پست، کہ ان کی نگاہ میں اونچا اور نیچا ایک جیسے تھے. با غلام خیش بر یک خوان نشست، کہ آپ اپنے غلام کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ جاتے تھے. اس طرح دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں کرتا. ہمیشہ بادشاہوں کے دسترخوان الگ ہوا کرتے ہیں. غریبوں کو وہ باہر کھانا دیتے ہیں، غریبوں کو دروازوں پر کھانا دیتے ہیں. لیکن ہمارے آقا و مولا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم ہستی ہیں کہ وہ غلاموں کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں در مسافے پیش آں گردوں سریر، اس آسمان پر بادشاہ کرنے والے کی بارگاہ میں ایک جنگ کے دوران میں دختر سردار تے آمد اسیر، کہ حاتم طائی کی بیٹی
قیدی بن کر آئی، اس بادشاہ کی، اپنے قبیلے کے بادشاہ کی بیٹی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنگ میں جب ان کو فتح ہوئی صحابہ کرام کو، تو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تو بہت سارے لوگوں کو قیدی بنا کے لایا گیا، مال غنیمت لایا گیا، تو یہ اس بنی طے کے قبیلے، حاتم طائی کے قبیلے پر بھی فتح حاصل ہوئی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ مال غنیمت پیش کیے گئے، اور اس مال غنیمت کے اندر حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی، جس کو قید بنا کے لایا گیا، قیدی بنا کے لایا گیا تھا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ پائے در زنجیر و ہم بے پردہ بود، کہ اب وہ بیٹی، بادشاہ کی بیٹی چونکہ قیدی بنا لی گئی تھی، اور عربوں کے دستور کے مطابق اس کو زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، اور اس کے سر سے چادر اتار لی گئی تھی، اس کے سر سے چادر اتار لی گئی تھی، اس کو باندی بنا کے لایا گیا تھا، اس کو قیدی بنا کے لایا گیا تھا۔ گردن از شرم و حیا خم کردہ بود، کہ وہ قیدی اس حالت میں تھی، زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، سر سے چادر اتری ہوئی تھی، اور حیا اور شرم کی وجہ سے اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ عزت دار بیٹیوں کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کاش کہ ہماری بیٹیاں بھی اسی طرح، انہی بیبیوں کی طرح حیادار ہو جائیں، اسی طرح باپردہ ہو جائیں، اسی طرح ان کی نگاہوں میں، ہماری بہنوں بیٹیوں کی نگاہوں کے اندر حیا آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ دخترک راچون نبی بے پردہ دید، اس بچی کو، اس لڑکی کو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردہ دیکھا، چادر خود پیش روئے او کشید، اپنی چادر اتار کے اس کے چہرے پر ڈال دی۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں اور عورتوں کو پردہ کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پردہ اور حیا کے لیے تشریف لائے تھے، عورتوں کو حیا دینے کے لیے تشریف لائے تھے، عورتوں کی عزت و آبرو قائم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اپنی چادر اپنے کندھے سے اتاری اور اس دشمن کی بیٹی کے سر کے اوپر دے دی۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں ماں ازان خاتون تے اوریاں تریم، ہم اس حاتم طائی کی بیٹی سے زیادہ ننگے ہو گئے ہیں۔ ہم حاتم طائی کی بیٹی کا تو سر ننگا تھا، علامہ صاحب فرماتے ہیں ماں ازان خاتون تے اوریاں تریم، کہ ہم اس تے قبیلہ کی خاتون سے زیادہ ننگے ہو گئے ہیں۔ پیش اقوام جہاں بے چادریں، ہم سارے جہان کی قوموں کے اندر بغیر چادر کے ہو گئے ہیں، ننگے ہو گئے۔ آج مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے؟ آج مسلمان ساری زمانے پر ننگے ہو گئے۔ آج مسلمانوں کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، مال ہے، دولت ہے، اسباب ہے، خوراک ہے، اسلحہ ہے، دنیا کے سارے سامان اہل ایمان مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو حیا نہیں ہے، حمیت قوم نہیں ہے، ایمان کی دولت جو ہمیں جرأت اور قوت عطا کرتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس اپنی قومی عزت و وقار نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان والوں کی جو عزت اور وقار کا جھنڈا بلند ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اس خاتون طے سے زیادہ، اس حاتم طائی کی بیٹی سے زیادہ ننگے ہو چکے ہیں۔ سارے جہان میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس وقت۔ پھر فرماتے ہیں کہ اب اپنی یہ ساری کیفیات اور حالات کو اور اپنی ظاہری معاملات کو پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر اعتبار ماستو، علامہ صاحب فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم بے ننگ
ہم بے ننگو ناموس ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم اجڑی ہوئی قوم ہے، ہم بکھری ہوئی قوم ہے، ہم ننگے سارے ہیں، ننگے بدن ہیں، ننگے وطن ہیں. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز محشر اعتبار ماستو، کہ روز محشر ہمارا اعتبار اسی ہستی پر ہے، ہم اسی ہستی کی طرف دیکھنے والے ہیں اور اسی ہستی کی طرف ہماری نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں. روز محشر بھی ہمارے کام اگر کوئی ہستی آئے گی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. در جہاں ہم پردہ دار ماستو، وہ اس جہان میں بھی ہمارا پردہ رکھنے والا ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر بھی ہمارا پردہ رکھیں گے اور اس جہان میں بھی ہمارے پردہ رکھنے والی ذات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پھر فرماتے ہیں لطف و قہرے او سراپا رحمتی. آپ فرماتے ہیں کہ اس کا لطف بھی رحمت، اس کا غصہ بھی رحمت، کیونکہ وہ سراپا رحمت ہے. اس کا غصہ ہونا بھی رحمت ہے، اس کا خوش ہونا بھی رحمت ہے، کیونکہ وہ سراپا رحمت ہے. بیاران این بہادا رحمتی. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ، دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رحمت کرتے ہیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جو دشمنوں کے ساتھ بھی رحمت کرتے ہیں، رحمت سے پیش آتے ہیں. پھر فرمایا آن کے برادا در رحمت کشاد، کہ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے دشمنوں پر بھی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں. وہ ہستی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی ہیں جنہوں نے دشمنوں پر بھی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں. مکہ را پیغام لا تسریب داد، کہ آپ نے مکہ والوں کو کہا کہ آج تم سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا. جب فتح مکہ ہوا سارے لوگ خوف کے عالم میں تھے کہ آج سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دشمنان اسلام کی گردن زدنی کا حکم دیں گے. آج مکہ کی زمین پر خون بہہ جائیں گے، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. آج مکہ مکرمہ کی گلیوں اور بازاروں میں لاشیں تڑپ رہے ہوں گے، بچے جوان بوڑھے اور عورتیں آج مار دی جائیں گی، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی. ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپایا، ستایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ریشہ دوانیاں کی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی. آج ہر بندہ اس ڈر میں مبتلا تھا کہ آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے. اور اسی دوران میں جب سارے لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے تھے تو رسول اللہ کی آواز آئی لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ اور تصرف نہیں کیا جائے گا، آج تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، آج سارے تم آزاد ہو. آج دوست بھی آزاد ہے، آج دوست بھی آزاد ہیں، آج دشمن بھی آزاد ہیں، آج ایذائیں دینے والے بھی آزاد ہیں، آج ستم ڈھانے والے بھی آزاد ہیں، اب اسلام کو مٹانے والے کا ارادہ رکھنے والے بھی آزاد ہیں، آج مکہ سے نکالنے والے بھی آزاد ہیں، آج تکلیفیں دینے والے بھی آزاد ہیں، آج شعب ابی طالب میں قید کرنے والے بھی آزاد ہیں، اب دکھ اور تکلیف دینے والے بھی آزاد ہیں، آج رسول اللہ کی بیٹیوں کو شہید کرنے والے بھی آزاد ہیں. آج حضور کی رحمت جوش پر ہے، آج کسی کو بھی تکلیف میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا ایک ایک دن اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک دن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک کا ایک ایک لمحہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے. حضور کا دیکھنا بھی رحمت تھی، رحمت ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو عطا کرنا بھی رحمت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کا مال لینا بھی، ہدیہ لینا بھی رحمت ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو عطا کرنا بھی رحمت ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر چلنا بھی رحمت ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
زمین پر سونا بھی رحمت ہے، جاگنا بھی رحمت ہے، زمین پر آنا بھی رحمت ہے، زمین سے جانا بھی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا کیسے رحمت ہوا کہ جب کوئی مومن مسلمان بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز آتی ہے، سمجھو کہ ایک طرح کا میں اس کا تصور پیش کرتا ہوں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومن بندے کو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو مجھے نہیں دیکھ سکا، اب میں تجھے قبر میں دیدار کراتا ہوں۔ اب رحمت کے دروازے مومن کی قبر میں کھل جاتے ہیں، اب وہ نور والا قبر میں آ جاتا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت کائنات کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تو جس قبر میں سرکار کے قدم لگتے ہوں گے وہاں بھی رحمتوں کے دریا بہ جاتے ہیں۔ تو حضور کا رہنا، دنیا کے اندر رہنا بھی رحمت ہے، سرکار کا ادھر سے جانا بھی رحمت ہے، سرکار کا میدان محشر میں کھڑا ہونا بھی رحمت ہے، سرکار کا پھر جنت میں اپنے مومن بندوں کو لے کر جانا بھی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دامن رحمت سے ہمیشہ وابستہ رکھے اور مدینہ پاک کی ان گلیوں سے ہمیں اپنا ہمیشہ کے لیے وابستگی عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ہمیشہ قائم اور دائم رہے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ناز اور فخر کرتے رہیں، سرکار کا دامن رحمت ہماری طرف جھکا رہے اور جھکا رہے اور جھکا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔